الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آج رمضان المبارک کی مناسبت سے چند ضروری مسائل کی شرعی وضاحت لے کر معزز سامعین و ناظرین کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری یہ دعوت اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ ابلاغ دین کا جو جذبہ لے کر میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہمارے معزز علماء کرام کارکنان اسلام جو شبانہ روز کاوشوں میں مصروف ہیں، اللہ کریم ان کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ ایک مسئلہ بڑا اہم ہے فطرانے کے سلسلہ میں کہ فطرانے کا شرعی معیار کیا ہے، اور کیا صرف پیسے کی شکل میں ہی ادا کیا گیا فطرانہ شرعاً ادا ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کیا صدقات واجبہ یعنی فطرانہ اور زکوٰۃ کی رقم یہ خاندان بنو ہاشم کو دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر جنس کی شکل میں فطرانہ ادا کرنا کا کوئی شخص ارادہ رکھتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اگر گندم کی شکل میں ادا کرے گا 140 روپے فی کس جو ہے وہ فطرانہ متعین کیا ہے، یعنی گندم کے حساب سے آپ اگر کریں گے تو 2 کلو گندم کی قیمت جو ہے وہ 140 روپے ہوگی۔ اور گندم کے علاوہ کوئی اور جنس ہے، مثلا کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہیں، تو ان کا وزن جو ہے وہ 4 کلو ہوگا۔ یہ حساب ذہن میں رکھ لیا جائے اور مارکیٹ سے ریٹ پتہ کر لیا جائے کہ کوئی شخص جس کی آمدنی جو ہے وہ سینکڑوں میں ہے تو وہ آدمی گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے، اور کسی شخص کی آمدنی جو ہے وہ اگر ہزاروں میں ہے تو وہ کھجور کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے۔ یعنی یہ شریعت نے یہ اجازت دی ہے اور شریعت نے یہ ایک معیار متعین کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ کروڑوں کی آمدنی والا جو ہے وہ بھی گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے اور سینکڑوں کی آمدنی والا جو ہے وہ بھی گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے۔ نہیں، بلکہ جس کی آمدنی سینکڑوں میں ہے وہ گندم کو اختیار کرے، جس کی آمدنی ہزاروں میں ہے وہ کھجور کو اختیار کرے، جس کی آمدنی لاکھوں میں ہے وہ کشمش کو اختیار کرے، جس کی آمدنی کروڑوں میں ہے وہ پنیر کو اختیار کرے۔ تو اس طریقے سے یہ اجناس جو ہیں یہ کوئی بھی اختیار کی جا سکتی ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو شریعت نے معیار اور ترتیب متعین کی ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز عید یعنی عید الفطر سے پہلے مستحق جو ہیں ان تک یہ صدقہ فطر پہنچا دیں۔ اب مستحقین میں عام طور پر یہ بات ہماری سوسائٹی میں تحصیل مری میں اور تحصیل مری اور کشمیر کے کچھ علاقے جہاں خاندان بنو عباس اور خاندان ہاشم کے لوگ جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، سکونت پذیر ہیں، وہاں کے علماء جو ہیں، ائمہ اکرام جو ہیں وہ بھی ان مسائل کے اندر جو ہے وہ خاصے الجھے رہتے ہیں کہ کیا خاندان بنو ہاشم پہ زکوٰۃ کی رقم اور فطرانے کی رقم لگتی ہے یا نہیں لگتی، یعنی وہاں دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اور اس سلسلے میں وہ ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الصدقات ہی اوساخ المال وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ یہ مالوں کا میل کچیل ہے جس کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے حلال نہیں فرمایا، ناجائز فرمایا۔ اس سلسلے میں دو تین باتیں پیش نظر رکھ لی جائیں۔ شریعت کا ایک ضابطہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اور خلفائے راشدین کے زمانہ اقدس میں، اور خود اس سلسلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانہ گورنری میں یہ مثالیں موجود ہیں البدایہ والنہایہ اور تاریخ کی دیگر معتبر کتابوں کے اندر، کہ خاندان بنو ہاشم کے لیے بیت المال سے الگ حصص متعین تھے، یعنی ان کا حصہ متعین تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مال غنیمت سے بھی سادات کرام کو حصہ ملتا تھا، ٹھیک ہے، جس کو قرآن مجید نے متعدد مقامات پہ کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ إِلَى آخِرِهِ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِلَى آخِرِهِ أو كما قال الله تعالی فی القرآن المجید۔ تو یہ آیات بینات اس امر کی طرف بڑی وضاحت کے ساتھ ہماری توجہ مبذول کرا رہی ہیں، اور اتنی صراحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر دیا گیا کہ خاندان بنو ہاشم کو قرن اولا میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں اور صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بیت المال سے متعینہ حصص دیے جاتے تھے۔ اس لیے وہ چیز ناجائز تھی کہ یہ مالوں کا میل کچیل اس خاندان کو نہ دیا جائے کہ یہ ان کی عزت، شان اور قدر و منزلت کے خلاف ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، موجودہ دور میں پاکیزہ اپنی کمائی سے یعنی صدقات واجبہ کے علاوہ میرے خیال میں بہت کم جگہوں پہ ایسا ہوگا، یہ شاید وہ بھی نہیں ہے، بالکل زیرو پوائنٹ پہ بھی مجھے نہیں اس چیز کا خیال کہ ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے وہ خاندان بنو ہاشم کے غریب اور فقیر لوگوں کی کفالت جو ہے وہ اپنے پاکیزہ مال سے کرے۔ اب اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو اب آپ کے پاس صرف دو راستے ہیں، یا تو آپ ان کو صدقات واجبات دیں یا آپ ان کو بیکاری بنا دیں۔ میرے خیال میں بڑے کامن سینس میں یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اس خاندان کو زکوٰۃ اور فطرانے کا پیسہ دینا یہ کم درجے کی توہین ہے، یہ کم درجے کی تذلیل ہے۔ ہم اس کی تذلیل کا انکار نہیں کرتے کہ اس کے سلسلے میں حدیث مبارکہ وارد ہے، لیکن ان کو بیکاری بنا دینا یہ اس سے زیادہ توہین اور تذلیل والا معاملہ ہے۔ اور فقہ کا قانون یہ ہے کہ جب دو ناجائز امور میں سے کسی ایک کا اختیار و انتخاب کرنا لازم ہو تو پھر اس کو ہم اختیار کریں گے، انتخاب اس کا کریں گے جو کم درجے کا ہے۔ تو ظاہر ہے ان کو صدقات واجبہ کھلا دینا یہ کم درجے کی توہین ہے بنسبت اس کے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نسبتوں کے حامل خاندان یا فرد کو سوسائٹی میں بیکاری بنا دیں۔ اس لیے میری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس علاقے تحصیل مری اور کشمیر کے ملحقہ علاقوں یا کسی بھی علاقے میں خاندان بنو ہاشم کے جو حضرات ہیں، سادات کرام ہیں، آل علی سے ان کا تعلق ہے، آل جعفر سے ہیں، آل عقیل سے ہیں، آل عباس سے ہیں، آبان ہیں، یہ سادات کرام حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم کے خاندان سے ہیں، ان کی نسل مبارک سے ہیں۔ تو اگر ان لوگوں کی کوئی شخص اپنے پاکیزہ مال سے ان کی کفالت کرے، ان کی ضروریات پوری کرے تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہے اور حضور کے خاندان کی عزت جانے کا اندیشہ ہے اور
اور ان کی مالی کفالت کا مسئلہ ہے، ان کی ضروریات پوری کرنے کا مسئلہ ہے، تو اس سلسلے میں ان کو صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ اور صدقہ فطر جو ہے وہ دے کر حتی الوسع ان کی عزت اور غیرت کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں کہ جس نے میرے خاندان کی عزت کا خیال رکھا، کل میدان محشر میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ ساری مخلوق کے سامنے اس کی عزت کا خیال رکھے گا۔ تو میں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ جملہ ناظرین و سامعین کی خدمت میں یہ اپیل بھی کروں گا، جو نوشابہ ٹی وی چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں، اور ترویج اور تبلیغ دین کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں آپ حضرات اپنا حصہ شامل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔